السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GNN اور میں ہوں ابراہیم پیرزادہ اور میں ہوں ہدا شاہ۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات مکمل تباہ ہو گئی۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ کا ایک بار پھر دعویٰ۔ نیوز بریفنگ میں کہا کہ صدر ٹرمپ نے تاریخ کا مشکل ترین آپریشن مکمل کرایا۔ آپریشن کے بعد ایران اور اسرائیل کی جنگ بند ہوئی۔ امریکی وزیر دفاع کی ایران پر حملے سے متعلق امریکی میڈیا پر تنقید، کہا کچھ نیوز چینلز من گھڑت خبریں چلا رہے ہیں، ہم نے تاریخی کامیابی حاصل کی ہے۔ قطر پر ایرانی میزائل حملوں کو ہماری افواج نے مہارت سے ناکام بنایا۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی نے بھی کہا کہ تہران پر حملے میں کافی نقصان ہوا ہے۔ IAEA نے بھی تصدیق کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بھی مانا کہ جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا باطل صہیونی ریاست فتح کرنے کا اعلان، کہتے ہیں امریکہ اسرائیل کو مکمل تباہ ہونے سے بچانے کے لیے جنگ میں داخل ہوا۔ امریکہ کو اس جنگ سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ٹرمپ نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے ڈرامہ رچایا اور ہم نے قطر میں امریکی بیس کو نشانہ بنا کر بڑا نقصان پہنچایا۔ اسرائیل نے ہماری جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ اسرائیل اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ایران کے خلاف دوبارہ جارحیت ہوئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ میں IAEA کے ساتھ تعاون معطل کرنے کا بل منظور۔ ایران کی پارلیمنٹ نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی سے تعاون معطل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ IAEA سے تعاون معطلی کے بل کی منظوری گارنگ کونسل نے دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ایرانی قوم نے جرأت سے مقابلہ کیا، جھکے نہیں۔ پاکستان نے برادر اسلامی ملک کی بھرپور حمایت کی۔ امریکی صدر نے جنگ بند کرائی۔ سعودی ولی عہد نے بھی جنگ رکوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ کابینہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے دشمن کو شکست فاش دی، فتنہ خوارج کو بھی کاری ضرب لگا رہے ہیں۔ ہم دشمن کے خلاف جنگ جیتیں گے۔ امریکی صدر بھی فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی صلاحیتوں کے معترف ہیں۔ وزیر اعظم نے بجٹ کی تیاری میں شامل تمام افراد اور جماعتوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ایران نے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا اس کھلے انداز میں شکریہ ادا کیا ہے۔ یہ میں نہیں سمجھتا کہ عصر حاضر میں اس کی کوئی اور دوسری نظیر ملتی ہے۔ الحمدللہ آج بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑے کھلے انداز میں فیلڈ مارشل کا نام لیا کہ I was very impressed by the field marshal۔ پھر استنبول میں سپاہ سالار کی میٹنگ ہوئی عباس اراغچی کے ساتھ۔ وہاں پر انہوں نے ان کو کہا کہ پاکستان یہ کاوشیں کر رہا ہے۔ محرم کا کل سے اس کا آغاز ہو جائے گا اور اس میں نہ صرف وفاق کو بلکہ چاروں صوبوں کو امن امان قائم رکھنے کے لیے اپنی بھرپور کاوشیں بروکار لانی ہوں گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بجٹ میں تمام مطالبات مانے جانے پر خوش ہیں۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ کو سپورٹ کرنے پر خوشی ہے۔ حکومت نے ہمارے تمام مطالبات مان لیے، اس لیے بجٹ کی حمایت کی ہے۔ حکومت نے سولر پر ٹیکس کم کرنے اور FBR کی گرفتاری کے اختیارات سے متعلق ہمارے مطالبات تسلیم کیے۔ BISP میں بھی 20% اضافہ کر دیا گیا۔ 12 لاکھ روپے تک سالانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ فیصلہ کیا کہ اس حکومت کا بجٹ کو سپورٹ کرے کہ جب حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ان پٹ مان لیا ہے تو ہم بہت خوشی کے ساتھ اس بجٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک تو حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 20% اضافہ کر رہے ہیں، تو ہم اس حکومت کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جب سے وزیر اعظم صاحب آیا ہے ہر بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہوا ہے اور اس بجٹ میں سب سے زیادہ 20% اضافہ ہو رہا ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان پیپلز پارٹی کے احتجاج کے بعد میرے ممبرز اس پوائنٹ کو اٹھانے کے بعد حکومت نے ہمارا یہ مطالبہ مانا ہے اور سولر ٹیکس میں 50% کمی لے کر آئے ہیں، تو obviously ہم سپورٹ کریں گے اس میجر کو۔ پیپلز پارٹی ہول ہارٹیڈلی اس بجٹ کو ان وجوہات کی وجہ سے سپورٹ کرے۔ ان تمام اعتراض پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مثبت سیاست کر کے صرف اپوزیشن فار دی اپوزیشن سے ایک نہیں، اپنا ان پٹ دے کے، اور ہم حکومت کا، وزیر اعظم کا، وزیر خزانہ کا شکر گزار ہے کہ ہمارے بات مانے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنہ پور کی IMF پروگرام کے لیے تعاون ختم کرنے کی دھمکی۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہماری PTI سے ملاقات آئینی اور قانونی حق ہے، لیکن ہمیں روکا جا رہا ہے۔
پھر کہتے ہیں میں سخت باتیں کرتا ہوں، بجٹ منظور کرا کے پی ٹی آئی کے خلاف سازش ناکام بنا دی، ہمارے پاس اسمبلی توڑنے کا اختیار ہے، بانی پی ٹی آئی جس دن کہیں گے اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ ہم اتنے دنوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آئینی حق ہے، ایک سیاسی اخلاقی حق ہے کہ ہماری پارٹی کا لیڈر، ہمارا چیئرمین، پیٹرن ان چیف، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جی بجٹ پاس ہو رہا ہے تو بجٹ پاس کرنے سے پہلے مجھے اس کا یہ حق ہے کہ وہ بتائے اور اپنا ویژن دے اور ان پٹ دے اس کے اندر کہ کیا چیز ہونی چاہیے۔ اس پہ ایک سازش کے لیے پراپر سازش کہ اس کو ہم لوگ آئینی طور پہ کوئی آئینی بحران پیدا کر کے اس سے بھی جان چھڑا لیں، تو ہم نے اس کو رکھتے ہوئے فیصلہ کر کے بجٹ پاس کر لیا۔ جب سمجھ گئے کہ منہ کالا ہو گیا، وہ سازش تو ناکام ہو گئی، تو کل انہوں نے اجازت دے دی۔ ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہم لوگ یہاں پہ آئے، آپ کے سامنے نہیں چھوڑ رہے، اب ٹائم ملنے کا ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ یہ طریقہ دنیا کو یہ میسج دینا ہے کہ پاکستان میں جس آئین کے اوپر ہم نے سب نے اسی پاری کرنی ہے، اس آئین کو روندا جا رہا ہے۔ اپنے ناظرین کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، وفاقی بجٹ 2025-26 فائنانس بل کی منظوری دے دی گئی ہے، بجٹ کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اس کی تحریک آج وزیر خزانہ کی جانب سے پیش کی گئی تھی اور اس پر شکوار منظوری بھی لی گئی اور اب بجٹ کو منظور کر لیا گیا ہے۔ فائنانس بل کی شکوار منظوری کے بعد اب یہ بجٹ کی تحریک منظور کر لی گئی ہے اور یہ قرارداد تحریک پیش کی گئی تھی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے اور اس میں ترامیم کے حوالے سے بھی منظوری لی گئی۔ مزید کیا تفصیلات ہے بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اعجاز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی، قومی اسمبلی نے اب سے تھوڑی دیر پہلے فائنانس بل 2025-26 کی منظوری دے دی ہے۔ 2025-26 فائنانس بل کی منظوری کے ساتھ ہی بجٹ منظور کر لیا گیا۔ وزیر خزانہ نے قومی اسمبلی میں بجٹ کی منظوری کی تحریک پیش کی تھی جسے کثرت رائے سے منظور کیا۔ اپوزیشن نے آج بجٹ کی منظوری کا بائیکاٹ کرنے کے بجائے اس میں نو کہہ کر اس میں حصہ لیا، وہ کہ انہوں نے بجٹ مسترد کیا، لیکن اس ووٹنگ پروسیس کا حصہ بنی اپوزیشن۔ آج کی فائنانس بل میں اپوزیشن کی جانب سے 76 ترامیم پیش کی گئی تھی جو تمام، معاف کیجیے گا، 78 ترامیم پیش کی گئی تھی جو تمام کی تمام مسترد کی گئی، جبکہ حکومت کی جانب سے وزیر خزانہ نے 2 مین ترامیم اور 2 ذیلی 10 مین ترامیم اور 2 ذیلی ترامیم پیش کی جو تمام کی تمام کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ جی بہت شکریہ اعجاز احمد۔ قبائلی اضلاع پر ٹیکسز نامنظور، کاروباری افراد نے کل اسلام آباد میں احتجاج کی کال دے دی ہے۔ سابق وزیر حمید اللہ خان آفریدی کہتے ہیں حکومت 50 ارب کا ریونیو داؤ پر لگا کر 5 ارب کا ٹیکس وصول کرنا چاہتی ہے۔ قبائلی اضلاع پر سیلز ٹیکس کے نفاذ کے خلاف اسلام آباد کا رخ کریں گے، 1 جولائی سے انڈسٹری بند کر دیں گے جس سے بے روزگاری کا طوفان آئے گا۔ بھارت کو سفارتی محاذ پر ایک اور سبکی کا سامنا، ایس سی او نے بھارت کو بلوچستان میں دہشت گردی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ بھارت نے شنگھائی تعاون تنظیم کے مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت اعلامیہ کے مشترکہ مسودے سے مطمئن نہیں ہے۔ ایس سی او اعلامیہ میں پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کا ذکر ہے۔ اعلامیہ میں جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت کی گئی ہے جبکہ پہلگام دہشت گرد حملے کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان کی فتح، بھارت کو شکست۔ تنظیم کے وزرائے دفاع کا اجلاس چینی شہر چینگ ڈاؤ میں جاری۔ ایس سی او کے اعلامیہ میں بھارت کو پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے میں ناکامی ہوئی جس پر بھارتی وفد نے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے مشترکہ اعلامیہ میں دستخط سے انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بھارتی وفد اعلامیہ میں پاکستان کی مذمت کروانے کے لیے منتیں کرتا رہا، تاہم رکن ممالک کے وفود نے بھارتی موقف کی حمایت سے انکار کر دیا۔ بات کی گئی ہے انڈین انوالومنٹ ٹیررزم بلوچستان کی، تو اس پہ ان کو تکلیف ہوئی ہے اور انہوں نے ایسا بھی سٹینڈ لیا کہ پہلگام کے بعد نہیں، جبکہ پہلگام میں انہوں نے اپنا کوئی ابھی تک کوئی ایسا ایویڈنس بھی انہوں نے پرووائڈ نہیں کیا تھا۔ بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور وہ بین الاقوامی سطح پہ اس کی تشہیر کر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر جو ہے ایک اور فورم میں، یعنی یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم میں ان کو آئسولیشن کا سامنا ہے۔ ایس سی او اجلاس کی سربراہی چینی وزیر دفاع ایڈمرل ڈانگ جان کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف وفد کے ہمراہ پہنچے تو چینی ہم منصب نے ان کا استقبال کیا۔ ایران کے وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ بھی اجلاس میں شریک ہیں۔ ذرائع کے مطابق رکن ممالک نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی، تاہم بھارت کا اس حوالے سے بھی نقطۂ نظر مختلف رہا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایس سی او اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی ایک مشترکہ خطرہ ہے، پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے جعفر
मुजफ्फर एक्सप्रेस हमले के मनसूबा साजों, माली मुआवनीन और सरपरस्तों को कटहरे में लाने का मुतालबा भी किया। ख्वाजा आसिफ ने पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान की ज़रूरत पर भी जोर दिया और गजा में तबाहकुन इंसानी बहरान को भी उजागर किया। वज़ीर दिफा के इसराइल के ईरान पर हमलों की मजम्मत, गजा में इंसानी बहरान और इसराइली बर्बरियत पर तशवीश का इजहार भी किया। गजा में फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के मखसूस नशिस्त के केस में अहम रिमार्क्स। कहा लगता है जिन 39 अरकान असम्बली ने सियासी वाबस्तगी PTI से जाहिर की वो ज़्यादा अक्लमंद थे या फिर वो ज़्यादा दबाव बर्दाश्त करने वाले थे। कोई शख्स पार्टी टिकट फाइल करने में नाकाम हो और वो आज़ाद तस्वुर होगा। जस्टिस जमाल मंतखल ने कहा सुप्रीम कोर्ट किसी सियासतदान को आज़ाद इलेक्शन लड़ने से कैसे रोक सकते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि पार्टी निशान ना मिलने से सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं होती। PTI उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पाकिस्तान का पहला बजट पेश हुआ तो 11% खसारा था, आज 64% खसारे का बजट पेश हो रहा है। गुज़िश्ता बजट में पाकिस्तान की हुकूमत के इस्लाहात के दावे पूरे नहीं हुए और ये बजट विजनरी नहीं बल्कि घाटे का है। पाकिस्तान का पहला बजट जिस वक्त पेश हुआ तो उसमें 11% डेफिसिट था और मौजूदा बजट जो पेश हो रहा है इसमें 64% डेफिसिट है। पाकिस्तान बना तो हमारे पास 23% डेफिसिट मिला है, लेकिन आज हमने 11% डेफिसिट का बजट पेश किया, लेकिन पूरे पाकिस्तान में लोगों ने कहा कि ये घाटे का बजट है। मैं समझता हूँ मौजूदा बजट कौम के लिए और मुल्क के लिए दोनों के लिए घाटे का बजट है। इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर किया है। अल्लाह ना करे बस श्रीलंकन एपिसोड चल पड़ेगा, ये ट्रेलर श्रीलंकन एपिसोड कहा जाएगा। जनाब स्पीकर, लास्ट टाइम जब बजट पेश हो रहा था तो हुकूमत ने बड़े बुलंद दावे किए थे कि हम रिफॉर्म भी करेंगे और प्राइवेटाइज भी करेंगे। एक भी स्टेट ओन एंटिटी एक भी प्राइवेटाइज नहीं हो सकी जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, रिसोर्सेज की जब तकसीम होगी तो वो तकसीम जनाब स्पीकर वो रेशनल बुनियादों पे हो कि अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे 313 अरब रुपए लास्ट ईयर हमने सही बांटे होते तो हमारी एक बहन, एक वुमेन बहावलपुर में क्यों मर जाती सिर्फ भूख की वजह से। ये अफसोस का मुकाम है हम सब के लिए। ये बजट मैं नहीं समझता विजनरी बजट है। मौसम की बात करें तो मानसून बारिशों का पहला स्पेल पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बादल जमकर बरसे। कई शहरों में फीडर स्ट्रिप कर गए। सड़कें और बाजार तालाब बन गए हैं, जबकि आसमानी बिजली गिरने और दीगर वाकयात में बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मॉनसून का पहला जोरदार स्पेल, गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिशों का ये सिलसिला जुनूबी पंजाब में दाखिल हुआ। मुल्तान, खानेवाल, बिहाड़ी, लिया समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश बरसी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल दूसरे रोज भी गरजते बरसते रहे। गुजरांवाला, सियालकोट और सरगोधा बादल जमकर बरसे। कई शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ओकाड़ा में गलियां, बाजार, तालाब, जबकि फैसलाबाद में सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। ओकाड़ा और चुनिया में छतें गिरने के 6 वाक़या, बच्ची जाँ बहक, खातून समेत मुतादिद जख्मी हो गए। जहला में रिक्शा डूबने से 2 अफराद जाँ बहक। मियाँ चन्नू में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली वज़ीरिस्तान में बारिश, आजाद कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। हुंजा में ग्लेशियर फटने से नदी नालों में तुग़यानी, सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कोहे सुलेमान रेंज, वस्ती और मशरक़ी बलोचिस्तान में बारिश से मानसून का आगाज हो गया। कराची में कल से तेज बारिश की पेशगोई की जा रही है। सिलसिला इतवार तक जारी रहने का इम्कान है। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद, पानी का मजमूई बहाव 4,34,000 क्यूसिक हो गया। दरियाए चिनाब और सिंध के नशेबी इलाकों में सैलाब का खदशा है। फैसलाबाद से बरास्ता शेखुपुरा लाहौर जाने वाली GT रोड टूट फूट का शिकार है। हुकूमत की जानिब से मुतादिद बार रोड की तामीर का ऐलान किया गया, मगर ताहाल तामीर ना हो सकी। ट्रैफिक का बहाव जिसकी वजह से मुतासिर है। इसी हवाले से अब्दुल सबूर की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद बरास्ता शेखुपुरा लाहौर जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है। बिलखसूस निशाताबाद पुल से गटवाला पुल तक का तकरीबन 7 किलोमीटर का हिस्सा जगह जगह गड्ढे पड़ने से दुश्वार गुजार हो चुका है। तबाह हाल सड़क ट्रैफिक के बहाव में रुकावट के साथ साथ हादसात का बायस बनती है। ये सड़क आखिरी मरतबा 2005 में तमीर हुई थी। बातों लाके घाटा वाले तक जाइदा, सड़क का कोई हाल नहीं, गड्डियां दे टायर पंचर, गड्डियां का नुकसान बहुत हो रहा है। बहुत खराब है रोड, इस बहुत हादसा होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, रक्शे लगते हैं। ये सड़क आखिरी मरतबा 2005 में तमीर हुई थी। 2022 में सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस ने इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत के लिए सड़क को निशाताबाद पुल से फैसल गार्डन तक तोड़ने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से इजाजत ली। कॉरपोरेशन ने पक्का रोड तोड़ने
के 8,84,000 रुपए भी वसूल किए, लेकिन सड़क दोबारा तमीर ना की। जब शेखपुरा रोड ने नया बनना है, नया डिज़ाइन से बनना है, तो इसमें अगर वो जितना कट लगा है वो बन भी जाए तो मेरा ख्याल इससे पैसे ही ज़ाया होंगे और क्या होगा, क्योंकि ये जो शेखपुरा रोड है ये अब कारपेट के काबिल नहीं रही। बल्दियाती निज़ाम में होने वाली बार बार तब्दीलियों के बाइस इस सड़क की तमीर का काम हदूद के तनाज़ा में तब्दील हो गया। पिछले 3 साल से ये सड़क जगह जगह टूट फूट का शिकार होकर हादसात का बाइस बन रही है, मगर अवामी नुमाइंदों को अपनी आवाम की तकलीफ नजर नहीं आ रही। कैमरामैन रईस दिलावर के साथ अब्दुल सबूर, GNN फैसलाबाद। अपने नाज़रीन को बताएं, बजट इजलास में फाइनेंस बिल 2025-26 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद कर दी गई हैं। पंजाब के नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। इस सवाल से बात करेंगे मोइन नजर से। मोइन बताएगा डिटेल्स। जी, पंजाब असेंबली में आज जो कटौती की तहरीकों का दिन था जिसके ऊपर बहस की जानी थी, तहम आधी कटौती की तहरीक में बहस कर हो गई थी और बाकी पे आज होनी थी। उन कटौती की तहरीक की बहस खत्म होने के बाद हुकूमत ने जो है झंडे को मुअत्तल करके असेंबली से कसरत राय से इजाजत लेके फाइनेंस बिल पेश कर दिया और फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद पंजाब का जो 2025 और 26 का बजट है वो पंजाब असेंबली से मंजूर हो गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका।